کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین میں جنات رہتے تھے، جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو انہیں ختم کرنے بھیجا۔ جو بچ گئے انہیں ویرانوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس بھی ایک عبادت گزار جن تھا، اپنی ریاضت اور عبادت کی بدولت فرشتوں میں شمار ہوتا تھا اور آسمانوں میں رہتا تھا، لیکن بعد میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم دن رات آپ کی حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ انسان زمین میں فساد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے فرشتوں سے مٹی منگوائی، جس میں کالی، سفید اور لال رنگ کی مٹی تھی۔ پھر اس مٹی کو بھگویا گیا تو یہ لیس دار مٹی بن گئی۔ چونکہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اس لیے انسان بھی مختلف رنگوں اور طبیعت والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب یا اسٹیچو بنایا اور اسے کچھ عرصہ چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں 40 دن اور کچھ میں 40 سال تک یوں ہی چھوڑنے کا حکم آیا ہے۔ پھر یہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، جیسے ٹھکری جسے ٹھوکو تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ ابلیس اس کے گرد چکر لگاتا، پھر جب دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے تو فرشتوں سے کہنے لگا، ڈرو مت، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے۔ اگر مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور جنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم دے دیا تھا اور ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے۔ جب روح پھونکی تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہوا اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو آگے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی اور کہا کہ میں دوزخ کو ان سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے اور جو اللہ پر توکل کریں اور اللہ کے نیک بندے بنیں گے، انہیں شیطان اپنے جال میں نہیں پھنسا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو یہ روح سر سے داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ۔ جب روح آنکھوں میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو بھوک محسوس ہوئی۔ جب پیروں تک پہنچی تو چلنے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو سلام کیا تو انہوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کا یہی طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کیں اور ان کے نام پوچھے تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے، اور جو تم نہیں جانتے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا جس سے اولاد آدم ظاہر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا۔ وہ جہاں چاہتے جنت میں جاتے، لیکن وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو کے اٹھے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔
اور جسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان عورت سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام سے ان کا نام پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں جانا چاہو جاؤ، جو کھانا چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا کہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے، اور ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے۔ ادھر شیطان جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکالا گیا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس درخت کا پھل کھا لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور کہا کہ اسے کھانے سے وہ فرشتوں کی طرح ہمیشہ جنت میں رہ پائیں گے۔ ایک دن دونوں شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی وہ پھل کھایا تو دونوں کے جسموں پر نورانی لباس اتر گیا اور وہ بے لباس ہو گئے، اور جنت کے پودوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہیں ایک وقت تک دنیا میں ایک ساتھ رہنا ہے، وہیں موت آئے گی اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اسے قیامت کے دن کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی جہنم کا ڈر ہوگا، لیکن جو ہدایت کو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔ روایات میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت شرمندہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی زمین پر ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی، جہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمہ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد بھیڑ کی اونٹ کا لباس سب سے پہلے استعمال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مونڈ کر کاٹ لیا، پھر اس سے اپنے لیے جبہ بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے اوڑھنی اور قمیض بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد جو پہلا کھانا تناول فرمایا وہ گندم کے ساتھ دانے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین پر بکھیر دیا۔ ان 7 دانوں کا وزن دنیا کے لاکھوں دانوں جتنا تھا۔ وہ اگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کاٹا، صاف کیا، پیسا اور پھر گوندھ کر آٹا بنایا، پھر اس کی روٹی بنائی۔ حضرت حوا علیہ السلام 20 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور 40 بچے پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 120 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور 240 بچے تولد ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی، جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے ان کی شادی کر دی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، کھیتی باڑی اور جانوروں کو پالنا وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل جو کہ چھوٹا تھا اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی سے ہونی تھی اور قابیل کی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب قابیل نے اپنی خواہش کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی۔ حابیل نے ایک خوبصورت جانور قربانی کے لیے پیش کیا تو آسمانی آگ نے اسے کھا لیا، لیکن قابیل نے بیکار فصل قربانی کے طور پر پیش کی تو اس آگ نے اسے نہ کھایا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔
قابیل کو اس بات کا بہت غصہ تھا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی لیکن میری نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے کہا کہ قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ قابیل غصے سے بھر گیا اور حابیل کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا اور پتھر یا لوہے کے کسی ہتھیار سے حابیل کا سر کچل کر اسے قتل کر ڈالا، اور یوں زمین پر پہلا قتل ہوا۔ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کے ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ قتل کی بنیاد اسی نے ڈالی۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے سال بھر پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر زمین میں گھڑا کھودا اور اسے گھڑے میں دفنا دیا۔ پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کو ایسے ہی دفن کیا۔ بعض مفسرین کرام کے مطابق قابیل کو اپنے جرم کی سزا اسی وقت مل گئی، جبکہ بعض مفسرین کرام کے مطابق قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں دور چلا گیا، اور بعد میں جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ اس کے پاس جاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت غمگین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح اولاد حضرت شیث علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لوح محفوظ میں 1000 برس تھی، مگر انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس رہ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہے۔ بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات موت کے فرشتوں سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کا وقت وصال قریب ہے۔ جب گھر آئے تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا گیا اور خوشبو لگائی، پھر ان کی قبر تیار کی اور نماز جنازہ کے بعد انہیں قبر میں اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس لیے پیدا فرمایا کہ دونوں انسانیت کی بنیاد بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور ہر بشر کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، انہیں ہر چیز کا علم سکھایا اور اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور سیدھے راستے پر چلائے اور ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔